بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ سورہ جن کی ان آیات میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کی مبارک تلاوت کو سن کر جنات کی ایک جماعت نے ایمان کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اپنی قوم میں آ کر وہ جنات داعی بنے، دین کی دعوت دی۔ تو انہی الفاظ کو کہ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم میں آ کر، کچھ کا بیان ہو گیا، کچھ کا ذکر ان آیات میں۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم میں آ کر کہا کہ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی نیک و بد قسم کے جنات پائے جاتے تھے، اور مختلف طریقوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق یہ بھی ہے، اس میں بھی اچھے اور برے ہر قسم کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح مذہبوں کا اختلاف انسانوں میں پایا جاتا ہے، ایسا ہی مذہب کا اختلاف جنات میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ان میں سے یہودی ہوتے ہیں، بعض نصرانی ہوتے ہیں، بعض مجوسی اور بعض مشرک ہوتے ہیں، اور بعض نہایت صحیح العقیدہ مؤمن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بس انہوں نے اپنی قوم میں آ کر یہی بات کہی کہ دیکھو، ہم میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، آخر یہ فیصلہ کون کرے گا، یہ پتہ کون بتائے گا کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا بجز اللہ کی وحی کے یا نبوت کے؟ اس کا پتہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ لہذا اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی وحی کو دیکھنا پڑے گا، اور اللہ کی وحی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ایمان قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، کہ اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا یا اللہ کی وحی کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر، نہ ہواؤں میں اڑ کر۔ آپ اندازہ لگائیں، جنات اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے چاہے جتنے زبردست ہوں، لیکن ان کو اس بات کا اقرار ہے
کہ حقیقی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس کے آگے ہم بے بس اور لاچار ہیں، اور ہماری لاچاری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہم آسمان کے قریب تک چلے جاتے تھے، لیکن اب ہمارا آسمانوں پر جانا بھی بند ہو گیا، لہذا ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے اپنی قوم کے آپ کے پاس آ کر کہ ہم نہ تو بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں اور نہ ایسا کہ اللہ ہم سے ہار جائے ہماری طاقت کے آگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس جملے میں انہوں نے اپنی قوم سے اپنی کمزوری کا اور اپنے عجز کا اظہار کیا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، انہوں نے اپنی قوم سے آ کر کہا کہ ہم نے قرآن کو سنا، ہم ایمان لے آئے، اور دیکھو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا، یعنی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں رائگاں ہو جائیں، وَلَا رَهَقًا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی اور، کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں لادا جائے گا۔ یہاں سنانا مقصود ہے کفار مکہ کو کہ دیکھو جنات نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو سنا اللہ کے نبی کی زبان سے اور ایمان لے آئے، تم تو رات دن قرآن کو سنتے رہتے ہو اور ایمان نہیں لاتے ہو، تو گویا کہ تم سے تو اچھے جنات رہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم سنا اور 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی اور ایمان کو قبول کر لیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کو اس انداز میں دعوت دی، اس کا ذکر اللہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے۔ شروع سورت سے لے کر یہاں تک یا آج کی ان آیات تک اسی دعوت کا ذکر ہے جو جنات نے، ایمان لانے والے جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے اسی کا ذکر ان آیات میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جناتوں نے اپنی قوم میں آ کر کہا کہ دیکھو ہم میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ اب ان طریقوں میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کا پتہ نبی بتلائیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں، یعنی ہم تو محتاج ہیں، عاجز ہیں، ہماری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے علاوہ۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کا اقرار ہے جناتوں کو۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، یعنی اللہ کے نبی فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اس تلاوت کو سن لیا تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جو کوئی اصول بیان کر رہے ہیں، جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے
اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم استغفر